مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، ان وظائف کو پڑھیں گے، اللہ کے فضل سے ان کو 1% نہیں 101% رزلٹ ملے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اگر تو جوائنٹ فیملیوں میں یہ معاملہ ہو گیا کہ اسے شک پڑ گیا کہ فلاں میرے اوپر بار بار جادو کر رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی ہے، اور بالکل وہ صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ اعز مما اخاف و احذر، اعوذ باللہ الذی لا الہ الا ہوا ممسک السماوات السبع ان یقعن علی الارض الا باذنہ من شر عبدک۔ یہاں نام لینا ہے، مرد ہے تو مرد کا نام، اس کا نام، اس کے باپ کا نام، عورت ہے عورت کا نام، اس کے باپ کا نام، من شر عبدک کل ساحر و جنودہ و اتباعہ و اشیاعہ من الجن والانس، اللہم کلی جارا من شرہم جل ثناؤک عز جارک و تبارک اسمک ولا الہ غیرک۔ یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں صبح شام، انشاءاللہ دوبارہ وہ بندہ ساری کائنات کے جادوگر اکٹھے کر کے بھی بیٹھ جائے نا آپ کے اوپر، اس کی وجہ سے جادو نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو شک نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ سارے جادوگروں سے ہی محفوظ رہیں، تو پھر یہاں آپ من شر کلی عبدن کی جگہ من شر کلی ساحرین پڑھ لیں، جیسے میں نے ابھی دعا پڑھی۔ انشاءاللہ آپ جادوگروں کی جادوگری سے، جنات کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ اب میں کچھ صحت کے معاملات کے اوپر میں آپ سے وظائف پوچھنا چاہوں گا۔ اس میں جو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے نظر کی کمزوری ہے، نظر کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی وظیفہ جو ہے وہ بتائیے۔ دیکھیں، نظر کو صحیح کرنے کے لیے کچھ خوراک تو ہے ہی ہے، اور میرا ایمان ہے جو وظائف ہیں نا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء ہیں، نام ہیں، جو قرآن و حدیث سے عدیہ ماسورہ ثابت ہیں، میرا تو ایمان ہے وہ ان خوراک سے بھی زیادہ جلدی اثر کرتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں، اگر آپ کی نظر کمزور ہے، اب دیکھنے والے دیکھیں گے حضرت صاحب نے تو خود اینک لگائی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اس کا میں نے بڑی دفعہ جواب دیا، اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کا میں نے ناظرین کو بڑی دفعہ یہ بتایا ہے کہ ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ لیزر سے آپ کی نظر ٹھیک کر دیتا ہے، اس نے اینک لگائی ہے، وہ اس کی چوائس ہے، مطلب ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ وہ دیکھیں، اگر جس کی نظر کمزور ہے یا اینک لگانے کے باوجود کمزور ہو رہی ہے، اسامہ بھائی، یہ مجھے 92 میں کراچی میں اینک لگی تھی جب میں طالب علم تھا، پڑھ رہا تھا۔ اس وقت سے میں نے نظر میری بڑی کمزور ہو رہی تھی، یہ 1.5 نمبر کی اینک ہے میری، اسی وقت سے چل رہی ہے۔ میں نے یہ وظیفہ پڑھا، الحمدللہ آپ میری نظر جا کے چیک بھی کروا سکتے ہیں، یہ اینک اس وقت سے لے کے آج تک میرا نمبر یہی رہا، آگے نہیں بڑھا، وہی رک گیا۔ اب اور اگر مزید کوشش کروں، اللہ چاہے تو قادر ہے، اب میں جب پڑھتا ہوں میں اینک اتار کے پڑھتا ہوں، اینک نہیں لگاتا۔ اچھا، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف ہر نماز کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت ہے، قرآن پاک سورۃ الدہر 29ویں پارے کے اندر وہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ایک تو اس سے کانوں کی سماعت دیر تک آپ کی محفوظ رہے گی، قائم رہے گی، دوسری آپ کی بصارت کمزور نہیں ہوگی، وہیں رک جائے گی۔ اگر آپ اس کو زیادہ پڑھنا چاہیں، 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، زیادہ پڑھنا چاہیں تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی نظر اس سے تیز ہو جائے گی۔ بہت زبردست۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ جو خارش کافی لوگوں کو جو ہے وہ ہو جاتی ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج کوئی وہ بتائیے گا۔ دیکھیں، خارش، پھوڑے اور پھنسیاں جو ہے، اس کا روحانی علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، بلکہ الحمدللہ ایک نہیں بے شمار میرے پاس کینسر کے ایسے مریض بھی ہیں جن کو میں نے یہ علاج بتلایا، اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، کینسر ایک بڑا ہوا بنایا ہوا لوگوں نے۔ کینسر کیا ہے؟ جو پھوڑے اور پھنسیاں آپ کو باہر نکل آتی ہیں نا، یہی اندر نکلتی ہیں، یہی کینسر ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طب نبوی کے اندر امام ابن قیم نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اگر آپ کے جسم پہ پھوڑا پھنسی نکل آئی ہے نا، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب دیکھیں، ہمارے جو طب کے اندر جو نسخے ہیں پھوڑے پھنسی کے حوالے سے، ہم اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں کہ اور مواد باہر نکلے تاکہ جسم صاف ہو جائے۔ اب جو پھوڑا اور پھنسی آپ کے نکل آیا نا، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ اگر اندر رہتا، جسم کے اندر رہتا، تو کیا
بیماریاں پھیلاتا. اب باہر نکل آیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر نکل رہے ہیں اور تنگ ہو رہے آدمی, اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسنون دعا بتلائی ہے. وہ کیا ہے کہ آپ یہ شہادت کی انگلی لے لیں, اس کو زبان کے ساتھ ٹچ کریں, اور آپ جہاں بیٹھے ہیں ہر جگہ جو ہے وہ مٹی موجود ہوتی ہے, وہاں آپ تھوڑا سا ٹچ کر کے مٹی لگا لیں, یا سامنے ملتانی مٹی مل جاتی ہے وہ رکھ لیں, وہ اپنے لعاب کے ساتھ وہ لگا لیں. جہاں پھوڑا ہے, پھنسی ہے, یا کینسر کی گلٹیاں ہیں جسم کے اندر, واللہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گی. آپ نے کیا کرنا ہے, 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی, بسم اللہ تربت ارضینا بریکاتی بعضینا یشفا سکیمنا باذن ربینا. 3 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے اس کو دوبارہ پھونک مار دیں, دم کر دیں, پھر دوبارہ 3 مرتبہ پڑھیں, پھر دوبارہ 3 مرتبہ پڑھیں. کوئی بھی دم ہے اسے 3 مرتبہ کرنا چاہیے, یہ مسنون ہے. اللہ کے فضل سے پھوڑا اور پھنسی ختم ہو جائے. ایک اس سے بھی چھوٹا دم ہے جو قرآن پاک کی ایک صورت ہے, سورۃ المدثر 29ویں پارے میں, اس کی چھوٹی چھوٹی 2 آیتیں ہیں, وہ بھی بڑا مجرب ہے, میں نے بڑی دفعہ آزمایا ہے. اگر آپ کے ایسا پھوڑا جو آپ کی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا, ایسے سورائسس کے مریض, ایسے خارج کے مریض جو دوائیوں سے ایک لمبا عرصہ ہو گیا ٹھیک نہیں ہو رہے, ان کے لیے یہ بڑا مجرب دم ہے, لیکن کرنا خود ہی ہے آپ نے. اچھا کرنا کیا, قرآن پاک کی چھوٹی سی 2 آیتیں ہیں, اس کو اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں کہ آپ پڑھ کے نا ایک دفعہ کوئی آدھا گھنٹہ 25 منٹ تھک جائیں. اللہ کے فضل و کرم سے پھوڑے کو تو ہم نے 24 گھنٹوں میں ٹھیک ہوتا دیکھا. رات کو دم کیا, صبح پھوڑا سارا صاف ہو کے, اور اگلے دن کھرینڈ آنا شروع ہو جاتا ہے اوپر, وہ سارا جو ہے نا ختم ہونے کے بعد جلد آنا شروع ہو جاتی ہے. دم کیا ہے, لا تبکی ولا تذر, سورۃ المدثر, یہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے 29ویں پارے کی, اس کی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. میں نے بے شمار مریضوں پہ, میرے پاس مریض آتے ہیں 20-25 منٹ دم کرتے ہیں, اور اسے بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ صبح تک یہ ٹھیک, اور واقعتاً ٹھیک ہوتے ہیں. آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں, جہاں بیٹھے ہیں وضو کر لیں اور یہ دعا پڑھنا شروع, کم از کم کوئی آدھا گھنٹہ 40 منٹ پڑھیں. اگلے دن آپ کو رزلٹ نہ ملے تو مجھے کہنا, لا تبکی ولا تذر, بس یہ چھوٹا سا علاج. اچھا اب مجھے آپ تھوڑا سا کوئی روحانی علاج اس چیز کا بتا دیں جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی. اس کے لیے بڑا بہترین علاج ہے. اگر ہو سکے, یہ مسنون طریقہ میں سونے کا آپ کو بیان کر رہا ہوں, ہو سکے تو وضو کر لیں, ہو سکے تو, اگر نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت وضو کرتے تھے, ہو سکے تو وضو کریں. وضو کرنے کے بعد 3 مرتبہ اپنا بستر جھاڑ دیں, یہ مسنون ہے. اس کی لوجک کیا ہے, وہ ایک لمبی ہے, جھاڑ دیں. اس کے بعد آپ بستر پہ بیٹھ جائیں. 1 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے آیت الکرسی, 1 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے اینڈ تک. نمبر 3 سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, 1 مرتبہ پڑھ لیں, اور اپنے یہ دونوں ہاتھ ملا لیں, اس پہ پھونک دیں, اور پھونکنے کے بعد پورے جسم کے اوپر یہ ہاتھ پھیریں ایسے پورے, جہاں جہاں تک آپ کے ہاتھ جاتی ہیں یہ پھیر لیں آپ. اس کے بعد دوبارہ پھر آپ نے دوبارہ جو دوسری دفعہ دم کرنا ہے اس میں صرف سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھیں, پھر دوبارہ پھونکیں اور دم کریں. تیسری مرتبہ پھر آپ نے سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھ لیں. جادو اثر نہیں کرے گا. تو آپ نیند کی بات کہہ رہے ہیں, نظر بد اس دن لگی ہوگی وہ بھی اس کے عمل سے ختم ہو جائے گی. ساری رات آپ کو برے خواب نہیں آئیں گے. کچھ بندے کہتے ہیں ہم لیٹتے ہیں تو ہمارا دماغ چلتا رہتا ہے, ہمیں صبح اٹھ کے ہمیں وہ تھکاوٹ ہی رہتی ہے. اس کے بعد ایک تسبیح ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے, اگر وہ پڑھ لیں تو اور سونے پہ سہاگا ہے. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر, یہ 100 کی تعداد پوری ہو جائے گی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنا ہاتھ, یہ سیدھا ہاتھ اپنے یہ چہرے کے نیچے رکھتے, اور سیدھی کروٹ پہ آپ لیٹ جاتے, اور آپ ایک دعا پڑھتے, اللہم بسمک اموت و احیا, بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع, ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین. بڑی پیاری دعا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً ان لوگوں کے لیے یہ دعا سکھلائی ہے جو کہتے ہیں ہم ساری رات دیکھتے رہتے ہیں چھت کی طرف یا ادھر ادھر, نیند نہیں آتی. کوئی گولی کھانے کی ضرورت نہیں, نیند کی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. یہ دعا پڑھیں. یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کو نیند نہیں آتی. اللہم غارت النجوم وہدأت العیون وانت حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم
اہدی لیلی و انم عینی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور دعائیں بھی پڑھتے ہیں، کم از کم آپ اتنی دعائیں پڑھ لیں۔ نمبر 3 جو کہتے ہیں مجھے رات کو خواب بڑے آتے ہیں، کچھ لوگ رات کو سوئے ہوئے اٹھ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ بولنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ ڈر کے جو ہیں چیخنا شروع کر دیتے ہیں، واللہ کلہ باللہ تاللہ، یہ اس 4 قسمیں عربی کے اندر۔ اللہ کی قسم وہ یہ دعا پڑھ کے سوئیں، جس دن یہ دعا پڑھ کے سوئیں گے نا، نہ اٹھ کے رات کو چلیں گے، نہ نیند کے اندر وہ ڈریں گے، نہ وہ بولیں گے، بڑی میٹھی پیاری اور پرسکون نیند آئے گی۔ کن لوگوں کو جن کو خواب آتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو نیند میں چلتے ہیں، جو نیند میں ڈرتے ہیں، کپ کپاتے ہیں، ساتھ ان کے کوئی سو نہیں سکتا، وہ ان کے لیے یہ مسنون دعا ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین ان یحضرون، یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بچے ڈرتے ہیں، بچے بولتے ہیں، چیختے ہیں، تو یہی دعا پڑھ کے ان کو آپ دم کر دیں۔ بہت زبردست۔ اچھا اب یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک وظیفہ جو آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں وہ دردوں کے حوالے سے ہے، جوڑوں کی درد ہو، جسم میں درد ہو، کسی بھی قسم کی درد ہے آپ کو، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے گا۔ یقین جانے یہ وظیفہ جادو اثر وظیفہ ہے۔ اصح القتب بعد القرآن، قرآن مجید کے بعد جو صحیح حدیث کی کتاب ہے جس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، سب مانتے ہیں وہ صحیح بخاری شریف ہے، اس کے اندر یہ روایت ہے۔ مسنون وظیفہ ہے، بڑا شاندار وظیفہ ہے، اور میں نے بڑی دفعہ آزمایا مریضوں کے اوپر، بڑا اچھا رزلٹ ہے۔ دیکھیں یقین ہو، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ جہاں درد ہو رہی ہے نا، یہ سیدھا ہاتھ آپ درد والی جگہ پہ رکھ دیں، اور 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور 7 مرتبہ یہ مسنون دعا پڑھنی ہے، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ و سلطانہ من شر ما اجد و احاذر، جو میں نے یاد کی ہوئی ہے، یہ جامع ترمذی کے اندر ہے۔ جو بخاری شریف کے اندر ہے وہاں لفظ ہے اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ یہ مسنون دعا ہے، اسے آپ پڑھیں، اللہ کے فضل سے درد غائب ہو جائے گی، چاہے جس وجہ سے بھی ہے۔ باقی دعا اور دعا دونوں ساتھ چلیں تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں نے کافی حد تک یہ بھی آپ سے ہیلتھ ریلیٹڈ چیزیں بھی پوچھنی ہیں، اب میں تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، یہ تو خیر یہ بھی شاید صحت کے معاملات کے اندر ہی آپ کہہ لیجئے، اولاد کے لیے وظیفہ، اولاد ہونے کے لیے، کسی کے ہاں بچے کی پیدائش نہیں ہو رہی، اور اس کے بعد پھر اولاد نرینہ کے لیے، یہ بتائیے۔ دیکھیں جی 2 چیزیں آپ نے پوچھی، ایک تو اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نرینہ کسے کہتے ہیں ہم سننے والوں کو ذرا یہ بھی بتا دینا۔ اولاد نرینہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی بیٹیاں ہو رہی ہیں، بیٹا نہیں ہو رہا، اس کو اولاد نرینہ کہتے ہیں۔ دیکھیں جس کے اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، ایک ہی وظیفہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ پہلا ہی بیٹا ہو، اس کے لیے بھی ہے۔ ایک کتاب ہے طب روحانی، یہ طب روحانی ایک کتاب ہے جسے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً تصنیف کیا۔ میں نے اس کے اندر ایک وظیفہ پڑھا ہے، اور میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ وظیفہ بتلایا، اسامہ بھائی جن کو بتلایا اللہ کے فضل سے ان کے ہاں پہلا بچہ ہی ہوا ہے اور پہلا ہی بیٹا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ لیکن اس وظیفے کے کچھ شرائط ہیں انہوں نے لگائی ہیں کہ اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد اس بچے کا نام زکریا رکھنا ہے آپ نے، ان کی ایک شرط ہے۔ اچھا وظیفہ کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد مرد پڑھ لے یا خاتون، دونوں میں سے کوئی پڑھ لے، 121 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جب آپ پہنچیں گے نا انعمت علیہم، یہاں آپ نے رک جانا ہے ہر دفعہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہاں رک کے آپ نے 3 دفعہ دعا کرنی ہے، مثل زکریا علیہ السلام، مثل زکریا علیہ السلام، مثل زکریا علیہ السلام، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 41 دن کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے مقدر میں اولاد نرینہ کر دے گا۔ یہ پڑھیں آپ۔ بہت زبردست ہے۔ یہ اولاد نرینہ کے لیے بھی ہے اور اولاد کے لیے بھی ہے، جس کی اولاد نہیں ہو رہی، جس کی اولاد نہیں ہو رہی۔ اچھا اب میں جو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں آخر میں وہ یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اولاد فرما بردار رہے، آپ کی نافرمان ہے یا نہیں ہے نافرمان، آپ چاہتے ہیں کہ وہ فرما برداری کرے، آپ کی بات مانے، صحیح رستے پہ چلے، نیک رستے پہ چلے، اس کے لیے کیا وظیفہ؟ اس کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام سورہ الاحقاف ہے، الاحقاف آخری پاروں میں ہے، اس کی ایک آیت ہے، یعنی پوری آیت نہیں، اس کی آیت نمبر 15 ہے، آیت کا ایک آخری چھوٹا سا الفاظ ہے،
अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। 313 मरतबा पढ़ के ना दुआ करें। बेटा चाहे अमेरिका में बैठा है, यूरोप में बैठा है, जहाँ भी बैठा है, बात नहीं मान रहा, वालिदैन परेशान है, पास मौजूद है, ये वजीफ़ा अल्लाह की कसम बहुत प्यारा वजीफ़ा है सूरह अहकाफ़ का। इसे पढ़ें 313 मरतबा, 2 महीने 3 महीने पढ़ते रहें, या मियाँ बीवी दोनों मिल के अपनी औलाद के लिए पढ़ लें। या एक बंदा कहता है कि मेरी औलाद छोटी है, सारी ज़िंदगी मेरी फरमा बरदार है, इसको 3 मरतबा 5 मरतबा अपना वजीफ़ा बना के पढ़ते रहें, औलाद की तरफ से इंशाअल्लाह कभी शिकायत नहीं आएगी। रोज़ाना की बुनियाद पे, रोज़ाना की रोज़ाना की, बिल्कुल ठीक है। कारी साहब बहुत शुक्रिया आपका, इतने अच्छे मौजू पे आपने हमें इतने अच्छे वज़ाइफ बताए, रूहानी इलाज बताए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं आखिर में एक बात आपसे ये भी जानना चाह रहा था कि अगर कोई दम की गरज से आपके पास आना चाहे, कोई रूहानी इलाज के लिए आपके पास आना चाहे, तो मिलने का पता, कोई अपॉइंटमेंट का तरीका? सिर्फ जुमेरात का मैंने दिन रखा हुआ है उनके लिए। जुमेरात को सुबह ज़ोहर की नमाज से लेके तो मैं असर तक मरीज़ों को देखता हूँ, इसमें मेरा कोई मुतालबा भी नहीं होता। अच्छा, वो जो भी आते हैं उनको वज़ाइफ भी हम बताते हैं। सिर्फ जुमेरात को ज़ोहर की नमाज से लेके असर तक अशरिया हर्बल क्लिनिक, मोड़ समनाबाद, मैप पे आप लिखेंगे पूरे लाहौर में मेरा ही अशरिया हर्बल क्लिनिक है, तो वहाँ वो तशरीफ़ लाएँ, इंशाल्लाह उनका रहनुमाई की जाएगी। बिल्कुल सही जी। आपको ये एड्रेस बताने का मकसद ये है कि अगर आप रूहानी इलाज के सिलसिले में कारी साहब से रब्ता करना चाहते हैं तो आपका समनाबाद का जो एड्रेस बताया शरिया तिब के हवाले से, वो आप वहाँ पे जाइए, इंटरनेट पे आपको सारा जो है वो उसका एड्रेस वगैरह भी मिल जाएगा। और जो वक्त बताया है वो जुमेरात का दिन बताया, और ज़ोहर से असर के दरमियान रूहानी इलाज करते हैं, जिसमें कोई किसी किस्म का मुतालबा नहीं किया जाता। कारी साहब एक दफ़ा फिर से आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ये वज़ाइफ जाने हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये जो पॉडकास्ट है, जो इसके अंदर हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, जो हमने वज़ाइफ आपको बताए हैं, उससे आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।